ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین اور قوم و ملت کے نوجوان ساتھی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، درند، حیوانات، جمادات، اس طرح کی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ بالکل، ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہے اور ہر ایک کا الگ الگ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا ہے، تو کیا انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ انسان کو یوں ہی پیدا کیا ہے، بلا مقصد کے پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ عبادت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات کے اندر واضح طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اگر ایک مومن اپنی زندگی گزارے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، تمام چیزیں عبادت شمار ہوتی ہیں اور اس پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ عبادت ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہم آج سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم مقصد تخلیق سے غافل ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ جس طرح چاہتے ہیں ہم زندگی گزارتے ہیں، صبح کو کام کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد، اکثر و بیشتر لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کا ہدف بنائیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو اعلیٰ درجہ ملتا ہے اور کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے اور کوئی نچلے مقام پر رہتا ہے، یعنی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اور ایک شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے؟ آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، ایک مدرسے میں ایک ٹیچر، ایک استاد کی تنخواہ 30,000 ہوتی ہے، کسی استاد کی تنخواہ 20,000 ہوتی ہے، کسی کی تنخواہ 5,000 ہوتی ہے۔ تو یہ آخر تفاوت اور یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میرے بھائیوں، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بہت سارے مواقع اس کے یہاں ہوں گے کامیابی کے لیے،
وہیں اس کی محنت، اس کی جد و جہد اور رات و دن اس کی مشقت کا یہ نتیجہ ہے، اور مشقت کا یہ ثمرہ ہے کہ آج اس کو سب سے زیادہ تنخواہ مل رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہی ایک مثال ہمارے لیے کافی ہے کہ زندگی میں اگر کسی کو اونچا مقام ملتا ہے، کوئی اونچے مقام پر فائز ہے، تو اس کے پیچھے سب سے جو زیادہ کارگر اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ محنت اور مشقت ہے۔ یہی مثال ہمارے لیے دین اسلام کے طور پر بھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر جتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے اور جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، اس کے حساب سے ہمیں آخرت میں درجہ ملے گا، اور اگر ہم کوتاہی، غفلت اور سستی میں پڑے رہیں تو پھر یقیناً ہمارے لیے ناکامی ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا سے اچھا عمل کر کے اس دنیا سے آخرت میں گیا ہے۔ یعنی آج آخرت میں جو حساب و کتاب ہو رہا ہے اور جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہم سے یہ امتحان لے گا کہ آج کے دن کون زیادہ عمل کر کے اس دنیا سے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں، اور جس طرح سے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے نیکیاں کریں گے اس کے حساب سے ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اسی کے حساب سے ہمیں سزا ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ مختلف ہے، الگ ہے، اور ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے اور مختلف ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو وہ کامیاب ہے، کوئی انجینئر ہے وہ کامیاب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اسلام نے کامیابی کا کیا معیار بنایا ہے، اسلام نے کامیاب کس کو کہا ہے، قرآن نے کامیاب کس کو کہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے عمل کا لائق اور ہمارے لیے عمل کا جو معیار ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن کی زبانی سنتے ہیں کہ قرآن نے کس کو کامیاب کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ کامیاب وہ نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو۔ اس لیے ہمیں اس معیار کو سمجھنا ہے اور اس معیار کو سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس معیار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی میں ہیں اور لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن جو اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اس کے لیے ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ایک سے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک سے ایک تیاری ہوتی ہے، ایک سے ایک ہدف ہوتا ہے، ایک سے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی جو اصل کامیابی ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں تو
ناکامی یقینی ہے۔ آج مسلمانوں کی دنیا میں کیا حالت ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین نے کامیابی کا معیار متعین کیا ہے، اسلام نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے، ہم اس معیار کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس معیار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً ناکامی ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ نے اور قرآن نے اور اسلام نے کامیابی کا معیار بتایا ہے، ہم اس معیار کو سمجھیں اور اس معیار کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو مال کے پیچھے پڑے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے کمائیں گے، کس طرح سے ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی۔ اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں 2 گاڑی کیسے ملے گی، 2 گاڑی کا انتظام کیسے ہوگا۔ اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس 2 مکان کیسے ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ التکاثر کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی الہاکم التکاثر کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، انسان جو مال کرتا ہے، آپ نے فرمایا یقول مالی مالی مالی، کہ انسان جو مال کرتا ہے، پیسہ کرتا ہے، کیا تم نے سمجھا ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم هل لك من مال الا ما اكلت فافنيت وما لبست فابليت وما تصدقت فامضيت، کہ اے ابن آدم، اے انسان، تم جو مال کرتے ہو، یہ مال کیا ہے؟ یہ مال یہ ہے بس کیا جو تم نے کھایا اور اس کو ختم کر دیا، جو پہنا اور اس کو پہن کر کے ختم کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے اس کو جمع رکھا۔ یہ مال کی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کے مطابق فرمایا ہے، اس مال کی کیا اہمیت ہے اور اس مال کا کیا مقام ہے، اور اس کو سمجھ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا، تو حساب و کتاب لینے کے بعد صرف اور صرف 2 گروہ ہوں گے، جہاں دونوں کا الگ الگ ٹھکانہ ہوگا۔ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو اچھے عمل کر کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برائیاں کر کے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بہت سارے مقامات پر جنت کے اوصاف اور جہنم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ جنت کے اندر جتنی بھی عیش و عشرت کی چیز ہو سکتی ہے، سکون و اطمینان کی چیز ہو سکتی ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں کہ جو بھی چیزیں سکون و اطمینان کی، عیش و عشرت کی اور ایک بہترین زندگی کے لیے ایک انسان کے پاس جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ جنت کے اندر ملے گی۔ خوبصورت محل، سونے کا محل ہوگا، خوبصورت بیویاں ملیں گی، حور عین، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی
کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی، جو چیز چاہے گا انسان وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ جنت کی زندگی ہے، اسی کے لیے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اگر کوئی سبقت کرنے والا ہے، کوئی سبقت کرنا چاہتا ہے تو اسے جنت کے سلسلے میں سبقت کرنی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جنت کا کیا مقام ہے اور جنت کی کیا گہرائی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں جن کے اندر جنت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ایک مومن کو جنت الفردوس مانگنا چاہیے اور جنت الفردوس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جنت کی گہرائی اور جنت کا کیا مقام ہے، آپ کو اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے۔ صرف ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں بتا کہ جنت کا سب سے نچلا درجہ جس کو ملے گا وہ کون شخص ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، اب کوئی جگہ بچی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ شخص جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ میں تمہیں جس طرح سے دنیا میں ایک بادشاہ کی مملکت ہوتی ہے اور جتنا ایک مملکت کے اندر جتنا حصہ ہوتا ہے اتنے حصے کے برابر میں تمہیں جنت کے اندر جگہ عطا کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تمہارے لیے اس جیسی 10 مملکت کے برابر جگہ عطا کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں راضی ہوں۔ تو یہ ہے جنت میں سب سے نچلا درجہ جس کو ملے گا اس کا یہ مقام ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ یہ تو جنت میں سب سے نچلا درجہ جس کو ملے گا اس کا یہ مقام ہے، لیکن سب سے اونچا درجہ جس کو ملے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اردت غرست کرامتهم بیدی وختمت علیہا ما لم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، کہ جنت میں سب سے اونچا مقام جس کو ملے گا اس کا کیا مقام ہے کہ اس کی خاطرداری، اس کی تواضع کا میں نے وعدہ کر لیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی ہے، اور اس کے اندر اس کو ایسی چیزیں ملیں گی جس کو انسان نے کبھی آنکھ سے نہ دیکھا ہو، نہ کبھی انسان نے کان سے سنا ہوگا، اور نہ کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا ہوگا، یعنی اس کے بارے میں کبھی کسی انسان کے دل میں نہیں آیا ہوگا کہ کس طرح کی چیزیں جنت کے اندر ملیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کا مقام ہے اور جنت میں جو نعمتیں ملیں گی اس کا یہ مقام ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جو راستے بتائے ہیں ہمیں اس راستوں کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کو حاصل کرنے کے کیا کیا راستے ہیں؟ ویسے بہت سارے راستے قرآن کریم میں اور احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے چند کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت کا جن سے وعدہ کیا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ اس جنت کا وارث وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے
کیا شرط ہے؟ سب سے پہلی شرط تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، بس یہی تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تقوی کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ انسان کو سانپ سے ڈر ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو سانپ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ انسان کو اس سے ڈر ہے۔ آگ سے انسان کو ڈر ہے، آگ کے پاس کسی کو جاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی مثال تقوی کا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں، ڈر اور خوف پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کے رحمت کی امید تو ہمیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈر یہ ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، بس یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کو بتایا ہے۔ اسی طرح سے جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات یعنی انسان کی جن چیزوں کے کرنے کا دل کرتا ہے ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو دوسری شرط جنت حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یعنی مکارہ یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے۔ جیسے ہم گرمی کے دنوں میں ہمیں گرم پانی سے وضو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے سردی کے دنوں میں انسان ٹھنڈا پانی سے وضو کرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیزوں کو کنٹرول کر کے اس کو انجام دے لیتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہے، اور اگر کوئی خواہشات میں پڑ کر کے اپنے آپ کو خواہشات کا مالک بنا کر کے زندگی گزارتا ہے تو وہ شخص ناکام ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا جو شرط ہیں، جنت حاصل کرنے کی جو شرط ہیں اور جنت حاصل کرنے کے لیے جو راستے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو اگر ہم صحیح معنی میں فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے، تبھی ہمیں جا کر جنت حاصل ہوگی اور جہنم سے آزادی ملے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یعنی خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کی کیا شرط ہے؟ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں، بس یہی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، اور دنیا میں جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ آمین وآخر